ایک خطاب نوجوان بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں، نوجوان بہنوں سے، میری بہنوں جو تم راستے پر، غلط راستے پر چل پڑی ہو، یہ راستہ اچھا راستہ نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ اگر تمہیں کوئی بوائے فرینڈ مل گیا، کوئی دو اچھی باتیں کرنے والا مل گیا، تو تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے حق میں خیر خواہ ہے تو تم غلط راستے پر جا رہی ہو۔ یہ تمہارا صحیح راستہ نہیں ہے۔ اسلام نے اجازت نہیں دی کہ غیر محرموں کے ساتھ چیٹنگ کی جائے، غیر محرموں کو اپنی فوٹو بھیجی جائے، غیر محرموں کے ساتھ فون پر بات کی جائے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میری بہنوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں اماں عائشہ کی سیرت کو ذرا سامنے رکھو۔ یہ اماں عائشہ وہ عائشہ ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو اسلام کی خدمت میں گزارا۔ یہ وہ اماں عائشہ ہے جو فجر کی نماز پڑھتی، اپنے حجرے میں بیٹھتی، صحابہ حجرے کے باہر آتے، فجر سے لے کے ظہر تک امت کے لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیتی۔ عمر کیا ہے اماں عائشہ کی؟ 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی نوجوان ہے اماں عائشہ، لیکن دین کا علم اتنا کہ مدینے میں کسی صحابی کو کوئی غلط فہمی، کوئی نقطہ، کوئی علم حاصل کرنا ہوتا، اماں عائشہ کے حجرے میں جاتی۔ آج 18 سال کی ہماری نوجوان بہنیں کیا کیا مشغلوں میں ہیں، ذرا آپ دیکھ لو تو صحیح، ذرا جان لو تو صحیح، کیا عاشقی کے چکروں میں پڑی ہے، کیا محبت کے چکروں میں پڑی ہے، کیا لو افیئرز کے مسئلے میں پڑی ہے۔ اماں عائشہ 18 سال کی عمر میں ایسی تھی، بڑے بڑے صحابہ کو دین کا علم سکھایا کرتی تھی۔ ہماری امت کی نوجوان بہنوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں ان میں سے اماں عائشہ نہیں بن پاتی؟ کیوں ان میں سے حضرت فاطمہ نہیں بن پاتی؟ کیوں ان میں سے حضرت حفصہ نہیں بن پاتی؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طرف توجہ دینا ہے۔ نوجوان نسل کو راہ راست پر لانا ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي